أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج درس قرآن آسان درس قرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ آیت نمبر 83 کے بارے میں مختصر آپ سے کچھ میں بیان کروں گی کہ ایسی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی احکامات جس میں عبادات بھی شامل ہیں، معاملات بھی شامل ہیں، تو وہ ان کا ذکر ہے۔ ان کو ایک 40 منٹ کی کلاس میں مکمل کرنا، کور کرنا، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ مختصر ویسے تو میں نے جتنی بار بھی اس آیت مبارکہ کو ایکسپلین کیا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ کمی رہتی ہے۔ ہر آیت مبارکہ پہ یہی لگتا ہے کہ کمی رہتی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو، کل میں نے اس کی ریکارڈنگ قرآن ڈیلی والے گروپ سے آپ سے شیئر کی، چند منٹس کی ہے، لیکن اس میں سلائیڈز کی فارم میں 2 پارٹس ہیں اس کے، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ان کے وہ احسانات یاد دلائے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، جو ان کے بزرگوں پہ کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار ان پر عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں پر یعنی کہ آیت نمبر 83 میں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جس میں بنیادی احکامات، عبادات اور معاملات۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا، میں آیت مبارکہ پڑھ دیتی ہوں، باقی اس کو آپ جو کل ریکارڈنگ شیئر ہوئی ہے گروپ میں، آپ اسے ضرور سنیں، کیونکہ اس سلائیڈز کی فارم میں بہت آسان لگے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ آیت نمبر 84 سے آنورڈ سے لیں گے۔ ارادہ تو یہی ہے، یہ تقریباً 40 منٹس کا یہ درس، کبھی تھوڑا کم تھوڑا زیادہ، اور باقی جو 1 گھنٹے میں جو ٹائم بچے گا ہمارے پاس، 20 منٹ یا جو بھی، اس میں ہم اربعین نبوی کی اگلی حدیث، حدیث نمبر 19 کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی نسبتاً ایک طویل حدیث ہے، تو آدھی آج دیکھ لیں گے، باقی نصف اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 83 بس پڑھے دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور اب آپ دیکھیں اس میں عبادات بھی شامل ہیں، معاملات بھی آئیں گے، اخلاقیات بھی آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ذکر آ رہا ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم پھر گئے، پھر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے ہو، یعنی کہ تم میں سے سوائے چند کے باقی سب پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس کی بہت آسان ہے، یہ سارے احکامات ہیں، یہی آج ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں خاص یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اور احسانات یاد دلائے، وہاں یہ بھی ایک وعدہ جو عہد انہوں نے کیا تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے، یہ آپ وہاں سے سن لیجئے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی آیت مبارکہ 84 سے آنورڈز انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں بتاتی چلوں، آیت نمبر 84 اور 85 کا جو مضمون ہے، وہ اگر میں آپ کو یہ کچھ 2 سلائیڈز کی مدد سے سمپل سا بتاتی ہوں، تو اس کے بعد جب ہم آیت مبارکہ پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ بہت جلدی آپ سمجھ جائیں گے۔ میں مدینہ منورہ میں جو لوکل قبائل تھے، اوس اور خزرج 2 بڑے قبائل تھے۔ پیچھے سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے دیکھا شروع کی کلاسز میں کس طرح عرب میں ان کے اپنے لوکلز کیا تھے، یا تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
जिनको और उनकी वालिदा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो छोड़ गए थे, किस तरह उनसे आगे नस्ल बढ़ी है। तो मक्का में जो वो कबाइल थे उनकी नस्ल में थे। और वैसे जो यमन से बहुत से कबाइल आए थे, तो उनमें से कुछ जैसे मक्का से गुजरे, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो उनका रिश्ता कायम हुआ और आगे नस्ल बढ़ी, तो वो वहां पे आगे कुरैश और उसके खानदान। मुख्तसर बता रही हूँ, हिस्ट्री तो बहुत तवील है, बीच में और भी बहुत कुछ आता है। इसी तरह वो जो पीछे से आए यमन, ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने क्याम किया। उनमें से ये मदीना में भी पीछे से ही कबाइल, इनके ताल्लुक वहीं से था। इनमें दो बड़े कबाइल जो थे, औस और खजरज। पीछे से ये कहा जाता है कि ये एक ही बाप की औलाद थे, लेकिन झगड़ा हुआ और फिर ऐसी दुश्मनियां कि इनकी औलादें, नस्लें एक दूसरे के खून की प्यासी, इतना लड़ा करते थे, इतनी जंगें होती थी। एक जंग के बारे में तो कहा जाता है 40 साल तक चली थी। फिर छोटी छोटी बातों पर, ऐसी बातों पर कि आपको हैरत हो, हंसी भी शायद आए और अफसोस भी हो, ये लड़ पड़ते थे। तो इनमें ये खजरज ज्यादा बड़ा था, स्ट्रांग था। औस निस्बतन कमजोर और तादाद में कम था, लेकिन बहुत लड़ा करते थे। अब इसी हिस्ट्री में जो यहूद थे, उनको जब निकाला गया बैतुल मकदस के उस इलाके से जहां पे कभी इनकी हुकूमत हुआ करती थी, और फिर पूरी दुनिया में ये माइग्रेट किया इन्होंने। किसी ने तो इनकार कर दिया, इन्हें पनाह ही नहीं दी। किसी ने दी तो इन्होंने उनकी उनसे गद्दारी की, तो जवाब में फिर निकाल दिया गया इनको। तो ये जिल्लत उठाते रहे सारी दुनिया में। इसी सिचुएशन में, इन्हीं हालात में, ये इनमें से कुछ गिरोह मदीना आकर आबाद हो गए। उनको ये लगता था कि जो आखिरी नबी हैं वो जब हिजरत करके आएंगे तो वो ये मदीना के शहर में आएंगे। इनकी किताबों से पता चलता था कि जहाँ खजूरों के बहुत ज्यादा बागात होंगे। ये आके ठहर गए। अब इनके तीन कबाइल थे। अब आप देख रहे हैं, अरब, ये अरब कबाइल ये है, मदीना के लोकल कबाइल कह लीजिए, अब तो लोकल ही हुए ना, दो। और मदीना में जो यहूद कबाइल थे वो तीन थे, बनु कैनका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। अब होता क्या था कि ऐसा इनके आपस में तो खैर होती थी, जिस तरह हमारी फिरका वारियत है वो तो सबकी होती थी, हमेशा से होती थी, होती रही है, अभी भी होती है। लेकिन ज्यादा क्या हुआ था कि इन दोनों की लड़ाई में ये तीनों में से दो ने खजरज को सपोर्ट किया और एक कबीले ने औस को सपोर्ट किया। तो अब इनमें से बनु ये कुरैजा याद कर लें, ये इसने औस को सपोर्ट किया था। तो बाकी जो दोनों थे उन्होंने खजरज को। तो जब भी कोई जंग होती तो लड़ाई तो औस और खजरज की होती। तो औस को सपोर्ट करने बनु कुरैजा आ जाते और खजरज को सपोर्ट करने बाकी दोनों आ जाते। तो अब जब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो उसमें अब ये तो नहीं पता चलता कि सामने कौन है। वो तो फिर आप लड़ते हो, मारते हो, मरते हो। अब जब लड़ाई इनकी थी, इनके सपोर्टर भी हिमायती इनके साथ जब आते थे, तो लड़ते हुए अगर ओस को बनु कुरैजा सपोर्ट कर रहा है, तो उस जंग में बनु कुरैजा खजरज के मुकाबले में जब लड़ाई हो रही है, तो खजरज के सपोर्टर भी आए हुए हैं। और इन दो कबाइल जो अपने यहूद के ही कबाइल थे, तो इनके साथ भी जंग होती थी। तो ये एक दूसरे के मध्य मुकाबले आते, मरते, मारते, और जितना नुकसान होता पहुंचाते। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये अपने भाइयों के खिलाफ ये दूसरे कबीले को जाके, दूसरे लोगों को जाके उनकी मदद कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने इन्हें मना किया था। अल्लाह ताला ने इनसे 4 अहद लिए थे। अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने किन किन चीजों से मना किया था। तो उनमें से ये 3 चीजों को तो मानते नहीं थे, एक को मान लेते थे। और तो ये बात अल्लाह ताला को बहुत बुरी लगी कि पहले तो हर बात को मानना चाहिए था, हुक्म नहीं माना, एक ये इनका गुनाह। दूसरा, अपनी मर्जी का सिलेक्टिव पिक एंड चूज, दिल जिसको दिल चाहा, आसान लगा वो हुक्म मान लिया, बाकियों को छोड़ दिया। तो ये नाराजगी की यहाँ पर बात हो रही है। और बताया जा रहा है कि इनसे जो 4 अहद लिए गए थे, उसमें से 3 को नहीं मानते थे, एक को मानते थे। और वो जो जिसको मानते थे वो मैं आपको बताती हूँ कि वो भी कितना बुरा था। वो मैं सामने रखूंगी तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी।
تو اب یہ آپ کو یاد رکھیے گا، آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور قرآن مجید میں جب کبھی بھی لوکل قبائل کا ذکر آئے گا یا یہودیوں کا ذکر آئے گا تو یہ ہسٹری ہے آپ کے سامنے. یہی یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، اور ان میں سے پھر آج کی آیت مبارکہ سے بھی آپ کو پتا چلے گا کس طرح ان کو پھر دنیا میں بھی رسوائی ملی اور آخرت میں بھی ملے گی. دنیا میں کیا ہوا ان کے ساتھ، بہت کچھ ہوتا رہا، ان کو اللہ تعالیٰ ڈسکلوز کرتے رہے. قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے بے نقاب ہوتے رہے، ذلیل و رسوا ہوتے رہے. اور تو اور یہ جو 2 قبیلے ہیں نا، ان دونوں کو تو جلا وطن کر دیا گیا. پہلے مدینہ سے نکالا گیا، ان میں سے پھر جا کے کچھ خیبر میں آباد ہوئے، پھر وہاں سے بھی نکالا گیا، وہاں سے معاہدہ ہو گیا، وقتی طور پہ رک گئے. پھر حضرت عمر کے زمانے میں تو ٹوٹلی صفایا، سب چلے گئے، سب کو نکال دیا گیا. اور یہ جو بنو قریظہ والے تھے، انہوں نے جو غزوہ احزاب جسے بولتے ہیں، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں غداری کی تھی. تو کس طرح کی تھی یہ ساری سیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو پھر اس کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے جو بالغ مرد تھے، اور پھر عورتوں اور بوڑھوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا. تو یہ ہسٹری آپ ذہن میں رکھیے. یہ اگر آپ کو سلائڈ سمجھ آ گئی ہے نا تو آیات بڑے آسانی سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. چلو آپ ایک اور سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد تو یہ آج کی آیات تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گی نا، آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی انشاءاللہ تعالی. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 عہد لیے تھے. پہلا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے. اب یہ کیا کرتے تھے، جب یہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو اوس کے جو قبیلہ تھا، اس کا حلیف، حلیف کہتے ہیں جو اس کا دوست قبیلہ فیور کر رہا ہے، بنو قریظہ وہ، اور ادھر سے بنو قریظہ کی جب اوس کی خزرج سے لڑائی ہو رہی ہے تو خزرج کے جو 2 قبیلے دوست تھے، اس طرح سے یہودی آپس میں جب لڑتے تھے تو ایک دوسرے کے خلاف مدد کر رہے ہیں نا. بنو قریظہ والے اوس کی مدد کر رہے ہیں اپنے ان 2 قبیلوں کے خلاف، اور وہ 2 قبیلے بنو قریظہ کے خلاف خزرج کی مدد کر رہے ہیں. یہ چیز آپ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو آیات بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیے تھے، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی ہے. نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف مدد کر رہے تھے، کوئی مد مقابل آتا اسے مار بھی دیتے تھے، گھروں سے بھی نکال رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا. لیکن اس جنگ کے آخر میں جن کو قید کیا جاتا تھا، تو فرض کریں اب اوس جیتا ہے، تو خزرج کے قیدی اور خزرج کے ساتھ اس کے 2 سپورٹر یہودی قبیلوں کے قیدی، ان کو یہ قید کر لیں گے. ان کے پاس آ گئے، اوس کے پاس آ گئے، سب کو قید کر لیا. تو اب اوس کا جو دوست قبیلہ تھا، یہ بنو قریظہ، اب وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یہ جو آپ کی خزرج کے ساتھ جنگ تھی، اس میں ہمارے جو ان کے خزرج کے 2 سپورٹر قبیلے جو یہود قبیلے تھے، اس میں سے جو گرفتار ہو کر آئے ہیں، تو ان پر چھڑانا ہم پر لازم ہے، وہ ہمارے بھائی ہی ہیں. تو اب ہم آپ کو فدیہ دیتے ہیں اور ان کو چھڑوا لیتے ہیں. تو اوس مان جاتے تھے. اسی طرح اگر خزرج جیت جاتے تھے تو اوس کے جو قیدی آتے تھے ساتھ، اوس کے دوست قبیلے بنو قریظہ یہودی قبیلے کے قیدی بھی آ جاتے تھے. تو پھر جو خزرج کے اپنے جو دوست 2 یہودی قبیلے تھے وہ آ جاتے تھے خزرج کے پاس کے، یہ جو گرفتار کی ہیں ان میں سے جو یہودی ہیں ہم فدیہ دے رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں. بس یہ اتنی سی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ساری آیت جو اگلی 2 آ رہی ہیں، یہی کانسیپٹ ہے. اگر آپ نے میری بات سمجھ لی ہے تو آیات میں بہت جلد پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تب یہ 4 عہد لیے تھے، 3 پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، چوتھے پہ کرتے تھے لیکن غلط طریقے سے کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول تو نہ تھا، منظور تو نہ تھا. تو سبھی کچھ غلط کر رہے تھے، یہ تو دوہرا گناہ تھا. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے، پھر اپنی مرضی سے جو دل چاہا وہ اس کو مانا، جو دل نہیں چاہا اس کو نہیں مانا، اور جو دل چاہا جس کو مانا وہ کتنے غلط طریقے سے مانا ہے. چلیے بس اب ہم چلتے ہیں آج کی آیات مبارکہ پہ. اب آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے کبھی بھی، جب بھی یہ آیات میں کرواتی ہوں میں یہی کہتی ہوں
یہ ہسٹری آپ کو بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. جب کبھی منافقین کا ذکر آئے گا تو وہ زیادہ تر لوکل اوس اور خزرج میں سے بھی تھے اور یہودی قبیلوں میں سے بھی تھے منافقین. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار ان قبیلوں کا ذکر آئے گا. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اور اوس اور خزرج میں سے انصار تھے. مہاجرین تو پیچھے سے قریش میں سے آئے تھے نا. انصار اوس اور خزرج میں سے تھے مین. اور انہی میں سے وہ عبداللہ بن ابئی جس کو جو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ بالکل تیار تھے یہ دونوں قبائل کے. اب ہم جنگ بہت ہو چکی، بہت نقصان اٹھا چکے، ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اب ہم جنگ بندی کریں گے. دونوں قبیلے مان گئے، تیار ہو گئے. عبداللہ بن ابئی کو سردار بنا لیا تھا. اس کی تاج پوشی کہا جاتا ہے کہ ہونے والی تھی. تب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہوئی اور لوگ کس طرح ان کے آنے سے پہلے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو کس طرح سارا مدینہ مسلمان ہو گیا. بلکہ یہ عبداللہ بن ابئی بہت تکلیف میں تھا اس بات پہ. وہ اور اس کا جو اس کے دوست تھے یہ سب مجبوراً ان کو بھی اسلام لانا پڑا، لیکن اندر سے یہ پکے کافر تھے. تو منافقین یہیں سے جنم لیا تھا. یہ مکہ میں اتنے نہیں تھے، چند ایک تھے، ان کا کبھی بعد میں پتہ چلتا ہے. اصل میں یہ مدینہ آ کے پتہ چلا ہے. یہ گروپ مدینہ میں بے نقاب ہوا، اور بلکہ کیونکہ وجود میں آیا. پہلے تو مدینہ میں بھی نہیں تھے. تو سچویشن ایسی ہوئی کہ وہ کھرا کھوٹا سامنے آ گیا. کون حق پہ ہے، حق کو دل سے مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا. تو اب مدینہ آنے کے بعد اب مسلمانوں کے نہیں، تمام لوگوں کے تین گروپ بن جاتے ہیں. اور آج تک بھی دیکھا جائے تو یہ تین ہی گروپ ہیں. ایک وہ جو، اور یہ سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں یہ تین گروہوں کا پتہ چلتا ہے. بیسیکلی دو گروہ ہی ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے حق کو دیکھا، پہچان لیا اور فوراً ایمان لے آئے. دوسرا وہ ہے جنہوں نے حق کو دیکھا، سنا، لیکن مانا نہیں. اب یہ جنہوں نے نہیں مانا نا، ان کے آگے سے دو گروپ کیے جاتے ہیں. تو وہ آپ اس طرح سے بھی کر لیں، آپ چاہے ٹوٹل تین بنا لیں. نہ ماننے والوں میں ایک تو وہ جو پکے کافر تھے جیسے ابو جہل اور یہ سارے مشرکین مکہ، کہ دل سے بھی انکار تھا، زبان سے بھی انکار تھا، پکے کافر تھے، مانا ہی نہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو بھی اعتراف وہ کیا کرتے تھے لیکن بس مان نہیں رہے تھے. وہ منافقین کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں ان میں سے کچھ. اچھا، ان کو پکے کافر سمجھتے ہو، آگے بڑھتے ہیں. تیسرا گروپ کہہ لیں یا اس نہ ماننے والوں میں سے دوسرا گروپ پھر وہ آ جاتا ہے جنہیں منافقین کہتے ہیں. کنفیوزڈ، کہ دل سے کچھ زبان سے کچھ. اچھا، منافقین کی بھی آگے سے دو گروپ ہیں. اگر آپ کو مشکل نہ لگے تو میں وہ بھی آپ کو بتا ہی دیتی ہوں. اور چلیں، آپ کو فائدہ ہوگا جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سمجھ آئیں گی باتیں انشاءاللہ تعالی. بہت طرح کے منافقین ہیں. میں مین دو گروپ بتا دیتی ہوں. لوکلز میں سے بھی تھے، یہود میں سے بھی تھے. انداز ان سب کا مختلف تھا. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اعتقادی نفاق تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. پکے دل سے پکے کافر تھے، لیکن اوپر سے عبداللہ بن ابئی کی طرح وہ اقرار کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ سٹیٹس انجوائے کرتے تھے، فائدے اٹھاتے تھے، لیکن نقصان پہنچا رہے تھے مسلمانوں کو. دوسرا وہ گروپ تھا جو کسی پریشر میں آ کے، کسی وجہ سے، فیملی پریشر، قبیلے کے پریشر، یا کسی وجہ سے اسلام قبول کر تو لیا، لیکن یہ کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ رکھیں جی. لیکن جب کبھی دین کو ضرورت پڑی یا قربانیاں دینے کا وقت آیا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. کنفیوز تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے. آپ یوں سمجھے کہ جب آسان باتیں ہوتی تھیں تو مانتے جاتے تھے، مشکل آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو یہ سب کا آپ کو سورۃ البقرہ آغاز ہوتے ہی اس کا یہ ان تینوں گروپس کا پتہ چل جاتا ہے. آج بھی اسی طرح ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے. چاہے تو نہ ماننے والوں کو دو میں ڈیوائڈ کر دیں، چاہے تیسرا گروپ بنا لیں، کنفیوزڈ اور منافقین. یہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں. منافقین کا میں ایک اور بات بتا دوں. ایک ہوتا ہے بڑا نفاق. ٹھیک ہے، ابھی تو میں نے آپ کو نفاق اعتقادی اور عملی بتا رہی ہوں نا، جو اس کی دو قسمیں.
آپ چاہے اس کو بڑا اور چھوٹا نفاق کہہ کے سمجھ لیں. بڑے نفاق میں قرآن مجید میں آپ کو نفاق اکبر کا ذکر ملے گا، جو اعتقادی نفاق ہے، جس میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، پکا کافر ہیں دل سے. اور عملی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں کہ ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن اب عمل کرتے ہوئے کہیں کنفیوز ہو رہے ہیں، کہیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، کہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. تو قرآن مجید میں نفاق اکبر کا اعتقادی والے کا پتہ چلے گا. یہ جو عملی ہے نفاق اصغر، اس کا اس قرآن مجید میں ایسے ذکر نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اور حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے نا، یہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کیجئے. بڑی خوبصورت دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، بہت جلد حصن المسلم ہم یہ دعائیں حفظ کروائیں گے پراپر ریکارڈنگ کے ساتھ. اس کی میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ترجمہ، اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یا اس کے فائدے یا اثرات کہاں کہاں پڑھنی ہے. اور باقی خوشبہ صاحبہ انشاءاللہ تعالی حفظ کروائیں گی. ضرور کیجئے گا. اس میں ہر طرح کی دعائیں آئیں گی، ہر طرح کی. تو یہ بھی نفاق سے بچنے کی بھی آئے گی. ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے کوئی نہیں. پہلے میں آپ کو حدیث بتا دوں تاکہ میں اپنے پوائنٹ سے ہٹ نہ جاؤں. آپ کو پتا چلے کہ نفاق اصغر کسے کہتے ہیں، اور اس کا قرآن مجید میں نہیں، حدیث مبارکہ میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور کچھ جگہوں پر 4 نشانیاں ہیں. میں 4 بتا دیتی ہوں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور بعض جگہوں پہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر کبھی جھگڑے پہ اتر آئے، جھگڑا ہو جائے، تو بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. اب آپ یہ چاروں دیکھ لیں کہ یہ کوئی غیروں میں، غیر مسلموں میں نہیں، یہ چاروں منافق کی نشانیاں ہیں. اور یہ ہم میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہیں. ایک مومن بھی بعض دفعہ یہ غلطی کر سکتا ہے. تو ہمیں کسی کو منافق نہیں کہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن منافق کی بعض عادات کی وجہ سے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ نفاق اکبر والے بھی پتہ چل جاتے تھے، یہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. اور نفاق اصغر کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن نہ ہم نے ججمنٹل ہونا ہے، نہ ہم نے کہنا ہے کہ یہ منافق ہے. ہمیں کسی کو منافق کہنے کا، کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بس سمپل. لیکن احتیاط ضرور کیجئے، دعا مانگا کیجئے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے اندر بعض دفعہ ریاکاری آ جاتی ہے، بعض دفعہ نفاق آ جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسے بھی حفظ کریں گے سمجھ کر. اندھوں کی طرح دعائیں حفظ نہ کیا کیجئے، ترجمے کے ساتھ. چاہے قرآنی دعائیں ہیں، چاہے مسنون دعائیں، آپ ان کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر محبت سے، شوق سے حفظ کیا کیجئے. اور چاہے تھوڑی حفظ کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. علم بات صرف تھوڑے زیادہ کی نہیں ہوتی. علم تو جتنا بھی کوئی حاصل کر لے، علم تو ایک سمندر ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کا، دین کا علم تو کوئی پورا حاصل کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو علم جتنا اللہ تعالیٰ دیں، ایک تو توفیق دیں، اور دعا کیا کریں کہ علم نافع دیں. یہ بھی ایک دعا ہے علم اضافے کی. بہت دعائیں، ان میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. ایک تو میں یہ اکثر میں یہ پڑھا کرتی ہوں کلاس کے ابتدا میں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو میں ویسے پڑھتی ہوں، لیکن کلاس کی ابتدا میں ساری پاسبل نہیں ہوتی میرے لیے پڑھنے کی. بہت خوبصورت دعائیں ہیں، علم کے اضافے کی بھی ہے. اور ایک دعا ہے جس میں 4 چیزوں سے انسان پناہ مانگتا ہے، کہ ایسا علم نہ دیں جس کا فائدہ نہ ہو، ایسا دل نہ دیں، ایسا یہ نہ دیں، ایسا وہ نہ دیں. وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا آپ کو یہ سمجھاؤں گی، اور پھر آپ حفظ کیجئے گا. بہت خوبصورت دعائیں ہیں. تو ہم ان چیزوں کو نا، ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سیریس ہی نہیں لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کلمہ پڑھ لیا اب تو کیا بات ہے ہماری، اب تو شفاعت واجب ہے کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری. اور ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا ہوگا، اور نفاق کا بھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں کبھی، وقتی طور پر بھی. صحابہ کرام تو اتنے پریشان ہوا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ایک خاص لقب بھی ہے ان کا. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے وہ جو سیکرٹ رکھتے ہیں نا، رازدان تھے. کیسے رازدان تھے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منافقین کی لسٹ پتہ چلی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ کو بتائی تھی. اب جیسے حضرت باقی صحابی جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پوچھا کرتے تھے بعض دفعہ، اتنے وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں وہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. مرتے دم تک پریشانی رہی. اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھنا یہ جو حذیفہ ہے نا، یہ منافقین کے جنازے پہ نہیں جاتا ہے، تو میرے مرنے کے بعد دیکھنا یہ میرے جنازے پہ آیا تھا کہ نہیں، کیونکہ حذیفہ تو کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے میں الفاظ بتا رہی ہوں کہ وہ صحابی تو کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نام نہیں بتائیں گے. تو یہ اس طرح وہ پریشان ہوا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچیں. اور ہم کیا ہے، ہمارا کانفیڈنس لیول دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آتی ہوگی کیسے ہیں ہم آج کے مسلمان. یہودیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. واقعی ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نہ ایسے کریں، نہ ایسے سوچیں. اپنے عقائد ٹھیک کیجئے، قرآن مجید سے جڑیں، صحیح والا علم حاصل کریں. کیسے اندھوں کی طرح جی رہے ہیں ہم. جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے ہماری. جانوروں کو پھر بھی ایک مقصد جو اللہ نے زندگی کا دیا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی ڈیٹیل. اور اگر آپ کو میری یہ سلائیڈ سے، میری یہ ہسٹری سے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو آج کی آیات بھی سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی منافقین کا ذکر آئے گا، قرآن مجید میں تو نفاق اکبر کا ہی ذکر ہے، اعتقادی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ان کا. باقی عملی کا حدیث سے پتہ چلتا ہے نفاق اصغر جو ہے. اور باقی آپ کو جہاں جہاں ذکر آئے گا، پھر منافقی بڑی طرح کی ہیں. یہ تو میں نے تو مین دو بڑی باتیں بتا کے تو میں نے بات ختم کر دی. ان میں سے کوئی کسی طرح کا تھا، کوئی تھا اتنے اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ تو نہیں اس کے لیے مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے لیکن چلیں، بالکل اوپر کے درجے کا تھا. اتنا سخت قسم کا منافق تھا، کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا. کوئی تھے کہ بس ٹھیک ہے ان سے فائدہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. کوئی کسی طرح سے ویسے تو اسلام پہ مان رہے تھے لیکن جب کوئی دین قربانیاں مانگتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نبوت ملنے سے جیلسی تھی، حسد تھا. تو یہ منافق کئی طرح کے ملیں گے آپ کو، بہت طرح کے تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اعتراض تھا، ایشو تھا. کسی کو دین کے احکامات پہ عمل خاص طور پہ جہاد کے احکامات پہ عمل کرنے سے اعتراض تھا. کسی کو وہ عبداللہ بن ابئی والے جو دوست تھے ان کے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ. جو قرآن مجید میں جب ہم آیات پڑھا کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کون سی قسم کا منافق ہے. آیت نمبر 84 83. اب آپ سب نے پوری کوشش کیجئے گا، جو میں نے شارٹ والی ریکارڈنگ شیئر کی ہیں قرآن ڈیلی سے، 2 پارٹ ہے اس کے، سلائیڈز کے ساتھ آیت نمبر 83 کو ایکسپلین کیا ہے. اس سے بھی لمبی وہ لفظی ترجمہ تفسیر گروپ کی، لیکن اس میں چونکہ لفظوں کی پہچان کروائی جاتی ہے اور گرامر کا ٹچ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے. وہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گی. تو میں نے آیت 83 ابھی چونکہ پچھلے دنوں ہی مختلف گروپس میں کروائی ہے، وہاں سے سن لیں. اب ہم آیت نمبر 84 پہ چلتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا، پھر کال آ رہی ہے. جی بہت معذرت. یہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات کال کرتی ہیں، بعض اوقات میسج کرنے کے بعد کال کرتی ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی کرتی ہیں. میرے لیے بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا کال ریسیو کرنا کسی بھی ٹائم. تو میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ مجھے میسج کر دیجئے، میں جیسے ہی دیکھوں گی میں فوراً انشاءاللہ تعالیٰ رپلائی کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے. ویسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے خون نہیں بہاؤ گے.
اس سے مراد ہے کہ اپنے بھائیوں کے، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے مد مقابل آتے ہیں تو ایک قبیلہ دوسرے کو مار رہا ہے، تو اب بھائی ہے نا بیسیکلی تو سارے یہودی آپس میں بھائی ہیں، جس طرح سارے آج جس طرح ہم مسلمان مسلمان بھائی ہیں. تو یہ تفصیلات ہے لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم اپنے آپ کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے. اس سے مراد یہ نہیں کہ خود اپنے آپ کو نکالو گے نکل جاؤ گے، یہی کہ اپنے بھائیوں کو نہیں نکالو گے، اپنے ہی ہے نا وہ. آج جس طرح مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں غزہ والوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اور حالانکہ مسلمان تو وہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تڑپ اٹھے، بے چین ہو جائے، اسے بھی قرار نہ آئے جب تک اس کے مسلمان بھائی کی تکلیف نہ دور ہو جائے. کس طرح مسلمانوں کو ایک دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے ایک حدیث مبارکہ میں. اچھا، یہ بنی اسرائیل کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، اور آج یہ ہمارے کانٹیکس ان کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. آج کا مسلمان بھی یہی کچھ کرتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ سما اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے. یہ ان کے آباء و اجداد سے، ان کے بزرگوں سے عہد لیا گیا تھا، اور یہ ان کو بھی پتا تھا، ان کی کتابوں میں بھی چیز ملتی ہے، تو یہ اس کے وٹنس ہیں یہ. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی کہ یہی اپنوں کو قتل کر ڈالتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو نکال دیتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان پر گناہ، اسم گناہ اور عدوان زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر انہیں چھڑواتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک، تو نہیں بدلہ اس کا جو یہ کرتا ہے، منکم، تم میں سے جو یہ ایسا کرتا ہے، الا، سوائے مگر یہ کہ خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، و یوم القیامتی، و یوم القیامتی یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اب یہ جو خزیون کا لفظ آیا، اس خزیون میں کیا ہے؟ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی، ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑی. ان کی پوری ہسٹری ہے، میں نے شاید کبھی یہ شیئر کی تھی مختصر، اب ایگزیکٹلی یاد نہیں کس گروپ میں، کس کلاس میں، کس، اینی ویز پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو کہاں کہاں سے نکالا گیا، کس طرح ان پر زوال آیا. اور اس کے علاوہ اگر صرف ان کی بات کریں، ان تین قبائل کی، ان میں سے دو کو نکال دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ، ان کے جو بالغ مرد تھے وہ ان کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے غداری کی تھی، اور ان کے بچے عورتیں ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. اور پھر آخرت میں تو ان کے عذاب کا تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کتنا سخت عذاب ہوگا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک میں تفصیل سے آپ سے کچھ یہ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کے مسلمان کا بھی آپ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. مثلاً آج کا مسلمان، وہ بھی اسلام کی اپنی مرضی کے چند احکامات پر عمل کرتا ہے، اور جس پر دل چاہتا ہے کرتا ہے، نہیں چاہتا چھوڑ دیتا ہے، پک اینڈ چوز کرتا ہے. وہ کیسے؟ مسلمان یہ جو پگ، یہ خنزیر کا گوشت کھانا تو دور، اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سود اور یہ جوئے، عام طور پہ یہ انشورنس وغیرہ کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، اس سے پرہیز نہیں کرتے، سارا کاروبار اسی پہ بیس کرتا ہے. اچھا، یہ ایک تفسیر سے آپ کو، یہ مجھے ایک اچھا لگا تھا، میں وہ بیان کر رہی ہوں. پھر قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. یہ جھٹکے والی مرغی جسے شرعی طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو، یہ کھانے سے یورپ اور امریکہ میں جا کر بہت پرہیز کرتے ہیں، حرام نہیں کھانا، مگر شراب اور حرام شباب سے یہ پرہیز نہیں کرتے. اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں.
ان کے گھروں شہروں کو تباہ کر دیتے. تو یہ آج کا مسلمان ہم بالکل ویسے نہیں ہیں. یہ غزہ کے معاملے میں دیکھ لیں, آپ مسلمانوں کی سپورٹ دیکھ لیں, کون کس کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے. یہ آیات, یہ بنی اسرائیل کے لفظ پر اگر آپ ہاتھ رکھ دیں تو بالکل آپ کو لگے گا ہماری بات ہو رہی ہے. بالکل. چلیے جی, بس یہ آخری ایک اور چھوٹی سی آیت ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں اور یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, پھر ہم اپنی حدیث مبارکہ کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 86, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب, تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. خفیف, ہلکا اس سے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے الفاظ تو ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ جب قرآن مجید سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ تو سمپل درس کی کلاس ہے, باقی لفظوں کی پہچان کا شوق اگر ہو تو وہ الگ کلاس ہے. اور باقی جتنا بھی اس کو دیکھا جائے, الفاظ کو پہچانا جائے, ترجمہ کو سیکھا جائے, دیکھا جائے, تو تفسیر تو مناسب سی ہر کلاس میں ملتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی آپ پر ہے. بہت سارے الفاظ تو یہ چاہے درس کی کلاس ہے, ہم لفظوں کو نہیں بھی ڈسکس کر رہے, اردو کے ملتے جلتے ہیں. حیات دنیا, یوم القیامہ, یوم, اور یہ یردون, رد کرنا سے, لوٹا دینا. اشد, شدید. غافل, تعملون, عمل سے. دیکھیں کتنے آسانی سے پہچانے جا رہے ہیں. تفادوں, فدیہ سے. محرم, حرام سے. اخراج, نکالنا. تؤمنون ایمان, تو یہ تو بہت آسان ہے. تھوڑی سی کوشش کیجئے, تھوڑی ایفرٹ کیجئے, تو تھوڑی اللہ تعالیٰ آپ کو, ویسے تو میں یہ تو صرف آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ گروپ ایک بنایا گیا ہے کہ ہفتے میں چاہے ایک کلاس صرف سن لیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دیں. آپ کسی اور گروپ سے, کسی اور کورس سے جڑیں, اور وقت ملے تو اور کورسز کریں, پراپر کریں. ہم تو یہ خواتین کے لیے یہ اسپیشلی ہمارا جو سیٹ اپ ہے, ہاؤس وائفز اور جو جاب کرتی ہیں, بیزی ہیں, خاص طور پہ ان کے لیے کہ ہفتے میں چلے ایک کلاس جڑی رہیں قرآن مجید سے. باقی اگر آپ شوق رکھتی ہیں تو ایک سٹیپ آگے بڑھیں. یہ دین کا جو تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے, دین سے, یہ رکنا نہیں چاہیے. پیچھے تو کبھی بھی نہیں جانا, آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں, یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو پریفر کیا اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پریفر کیا اور خرید لیا. تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی. یہ جو اشترا ہے نا, اس کا معنی بیسیکلی خریدنا ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید میں یہ شین, را, یا مختلف معنی میں آپ دیکھیں گے. کبھی بیچنا, کبھی خریدنا, کبھی ایک ہی لفظ, کہیں خریدنا کے معنی میں, کہیں بیچنا. تو اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں, گرامر سٹوڈنٹس جنہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آیت کے کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے. تو عرب چونکہ تجارت, اونٹ, کھجور ان کے فیورٹ تھے, تو اور پہلے مخاطب بھی اللہ تعالیٰ کے جو مخاطب ہیں وہ عرب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی مثالوں سے ان کو چیز سمجھاتے ہیں. تجارت سے ان کو پسند ہے, اس سے سمجھیں گے تو بتا رہے ہیں کہ نفع کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. چلیے جی, تو یہ تھی آج کی آیات مبارکہ. آیت نمبر 83 ضرور ٹائم نکال کر اسے ضرور سنیے گا. بہت کچھ اس میں ہمارے لیے اخلاقیات اور معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے. تو کلاس کو میں یہاں پہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتی ہوں. آپ میں سے کوئی اگر جانا چاہے آپ جا سکتی ہیں, اور جو حدیث کی کلاس لینا چاہیں وہ اگلی ریکارڈنگ میں ہمارے ساتھ کنٹینیو کر سکتی ہیں.